پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ام القرآن ہے، یعنی ام الکتاب بھی اسے کہا گیا ہے۔ ناظرین، آئیے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام قاف سے قاعدہ میں شریک ہو جائیے اور قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیے۔ ناظرین، ہمارا آج کا سبق بھی کھڑی حرکات پر مشتمل ہے۔ آئیے ہم آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ پیارے بچوں، اب ہم آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ میم سا زیر مس، ميم سا زير مس، لام زیر لی، لام زير لي، مثلی، مثلي، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، مثلی ہی۔ مثلی ہی۔ پیارے بچوں، سا کو صحیح سے ادا کریں گے تاکہ اس کی آواز سین اور صاد کے ساتھ نہ ملنے پائے، اور دیکھیے کہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس لیے اس ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ میم سا زیر مس، ميم سا زير مس، لام زیر لی، لام زير لي، مثلی، مثلی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، مثلی ہی۔ مثلی ہی۔ با زیر بی، با زیر بی، نون صاد زبر نص، نون صاد زبر نص، بینص، بینص، را زیر ری، را زیر ری، بینص ری، بینص ری، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، بینص ری ہی۔ بینص ری ہی۔ پیارے بچوں، یہاں پر صاد کو خاص طور پر خیال کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ صاد ساکن ہے، اس میں لوٹتی ہوئی آواز نہیں آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ خیال سے پڑھیے گا کہ کیونکہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اور اس ہا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ با زیر بی، با زیر بی، نون صاد زبر نص، نون صاد زبر نص، بینص، بینص، را زیر ری، را زیر ری، بینص ری، بینص ری، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، بینص ری ہی، بینص ری ہی، بینص ری ہی۔ بینص ری ہی۔ نون فا زبر نف، نون فا زبر نف، سین زیر سی، سین زیر سی، نف سی، نفسی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، نف سی ہی۔ نفسی ہی۔ پیارے بچوں، یہاں پر بھی دیکھیے فا ساکن ہے، لیکن فا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اس میں لوٹتی ہوئی آواز نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد سین ہے، سین کو صحیح سے ادا کیجئے تاکہ اس کی آواز سا اور صاد کے ساتھ نہ ملنے پائے۔ سا کو نرمی کے ساتھ ہمارے دانتوں سے تھوڑی سی زبان باہر نکال کر پڑھا جاتا ہے، جبکہ صاد کو پر پڑھا جاتا ہے اور سین کو باریک طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہا ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس حرف کے نیچے کھڑی زیر ہوتی ہے اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ نون فا زبر نف، نون فا زبر نف، سین زیر سی، سین زیر سی، نف سی، نفسی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، نف سی ہی۔ نفسی ہی۔ را حمزہ زبر را، را حمزہ زبر را، سین زیر سی، سین زیر سی، را سی، را سی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، را سی ہی۔ را سی ہی۔
پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے را کے اوپر زبر ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد الف کے اوپر جزم ہے. آپ کو بتایا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، حتیٰ کہ اس کے اوپر اگر جزم بھی آ جائے جس طرح سے اس الف کے اوپر ہے تو اس الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ کہتے ہیں. اس لیے اس حمزہ کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ اب الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے. اس کے بعد سین ہے، اس کو باریک پڑھیں گے اور اس کے بعد ہا ہے، اس کے نیچے کھڑی زیر ہے. آپ کو بتایا گیا ہے کہ جس حرف کے نیچے کھڑی زیر ہوتی ہے اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں. آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں. را حمزہ زبر را، را حمزہ زبر را، سین زیر سی، سین زیر سی، را سی، را سی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، را سی ہی، را سی ہی، را سی ہی، را سی ہی، را لام پیش ظل، ظلام پیش غل، میم زیر می، میم زیر می، غلمی، غلمی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ظلمی ہی. غلمی ہی. پیارے بچوں یہاں پر ضا ہے. ضا کو آپ کو پتا ہے کہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا. اور اس کے بعد لام ساکن ہے لیکن لام جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. حروف قلقلہ آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب الجدن ہے. ان حروف قلقلہ کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن ہو تو اس میں لوٹتی ہوئی آواز نہیں آنی چاہیے، اس لیے یہاں پر لام میں بھی لوٹتی ہوئی آواز نہیں آئے گی. اور اس کے بعد ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ہا کو ہم جو ہے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں. وا لام پیش غل، ظلام پیش غل، میم زیر می، میم زیر می، غلمی، غلمی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، غلمی ہی. غلمی ہی. فا ضاد زبر فض، فا ضاد زبر فض، لام زیر لی، لام زیر لی، فضلی، فضلی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، فضلی ہی. فضلی ہی. پیارے بچوں یہاں پر بھی دیکھیے ضاد حروف مستعلیہ میں سے یہاں پر موجود ہے لیکن ہم اس ضاد کو پر پڑھیں گے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں لیکن یہ ساکن ہے. آپ کو بتایا گیا تھا کہ 5 حروف قلقلہ کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن ہو تو اس میں آواز اس کے مخرج میں جا کے رک جاتی ہے، اس لیے اس میں لوٹتی ہوئی آواز نہیں آتی. اور اس کے بعد لام ہے، لام کو باریک پڑھیں گے اور اس کے بعد ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس ہا کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے. آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں. فا ضاد زبر فض، فا ضاد زبر فض، لام زیر لی، لام زیر لی، فضلی، فضلی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، فضلی ہی. فضلی ہی. با زیر بی، با زیر بی، را حا زبر رح، راح زبر رح، بی رح، بی رح، میم زبر ما، میم زبر ما، بی رح ما، بی رح ما، تا زیر تی، تا زیر تی، بی رح متی، بی رح متی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، بی رح متی ہی. بی رح متی ہی. پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے با کے نیچے زیر. آپ کو بتایا کہ زیر ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. را کے اوپر زبر ہے، را کو آپ نے پر پڑھنا ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ہا ہے، حلوے والا ہا، جس کو ہم حلق کے درمیانے حصے سے نکالیں گے تاکہ اس کی آواز ہا کے ساتھ نہ ملنے پائے. اس ہا کا مخرج ہمارے حلق کا نچلا حصہ ہے لیکن یہ خیال رکھیے گا کیونکہ ہا ساکن ہے اس میں لوٹتی ہوئی آواز نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ ہا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. اور اس کے بعد میم ہے، میم کو آپ نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد تا ہے، اس کو بھی صحیح سے ادا کیجیے گا تاکہ اس کی آواز تا کے ساتھ نہ ملنے پائے. اور اس کے بعد ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں. با زیر بی، با زیر بی، را حا زبر رح، راح زبر رح،
بیرح برح میم زبر ما میم زبر ما برحمہ برحمہ تا زیر تی تا زیر تی برحمتی برحمتی ہا کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی برحمتی 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 با زیر بی با زیر بی حمزہ میم زبر ام حمزہ میم زبر ام بی ام بی ام را زیر ری را زیر ری بی ام ری بی ام ری ہا کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی بی ام ری بی ام ری پیارے بچوں یہاں پر بھی با کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس با کو باریک پڑھیں گے اور اس کے بعد حمزہ کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے صحیح طریقے سے ادا کریں گے تاکہ اس کی آواز عین کے ساتھ نہ ملنے پائے۔ اور میم ساکن ہے، یاد رکھیے گا کہ میم بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اس میں بھی لوٹتی ہوئی آواز نہیں آئے گی۔ اس کے بعد را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے اور اس کے بعد ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس حرف کے نیچے کھڑی زیر ہوتی ہے اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ با زیر بی با زیر بی حمزہ میم زبر ام حمزہ میم زبر ام بی ام بی ام را زیر ری را زیر ری بی ام ری بی ام ری ہا کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی بی ام ری بی ام ری بر با را زبر با قاف زیر قی قاف زیر قی برقی برقی ہا کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی برقی برقی پیارے بچوں آپ کو بتایا تھا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس را کو بھی پر پڑیں گے۔ اور اس کے بعد قاف ہے، قاف کو صحیح سے اس کے مخرج سے ادا کیجئے تاکہ اس کی آواز کاف کے ساتھ نہ ملنے پائے۔ اور اس کے بعد ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ با را زبر بر با را زبر بر قاف زیر قی قاف زیر قی برقی برقی ہا کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی برقی برقی با عین زبر با با عین زبر با دال زیر دی دال زیر دی بعدی بعدی ہا کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی بعدی بعدی پیارے بچوں یہاں پر بھی ہم عین میں خاص طور پر خیال رکھیں گے، ایک تو اس کو مخرج سے نکالیں گے تاکہ اس کی آواز حمزہ کے ساتھ نہ ملنے پائے، دوسرا یہ بھی خیال رکھیے کہ عین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اس میں لوٹتی ہوئی آواز بھی نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد دال ہے، اس کو بھی صحیح سے ادا کیجئے تاکہ اس کی آواز ضاد کے ساتھ نہ ملنے پائے۔ اور اس کے بعد ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس لیے اس ہا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ با عین زبر با با عین زبر با دال زیر دی دال زیر دی بعدی بعدی ہا کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی بعدی بعدی حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ کھڑی زیر ای لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زبر لا ای لا ای لا فا زیر فی فا زیر فی ای لا فی ای لا فی ہا میم زیر ہم ہا میم زیر ہم ای لا فیہم ای لا فیہم پیارے بچوں یہاں پر بھی دیکھیے الف کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس لیے اس الف کو بھی حمزہ پڑھیں گے۔ اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ جس حرف کے نیچے بھی کھڑی زیر ہو اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس حمزہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لام کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے فا کے نیچے زیر ہے، فا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور ہا کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے باریک پڑھیں گے، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ
میم جو ہے حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اس میں لوٹتی ہوئی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آئیے دوبارہ سے پڑھیے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، ای لا، ای لا، فا زیر فی، فا زیر فی، ای لا فی، ای لا فی، ہا میم زیر ہم، ہا میم زیر ہم، ای لا فیہم، ای لا فیہم، یا ہا پیش یوح، یا ہا پیش یو، یا کھڑی زیر یی، یا کھڑی زیر ی، یوح یی۔ یو ی۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہا ساکن ہے، آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس میں بھی لوٹتی ہوئی آواز نہ آئے، اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کیجئے تاکہ اس ہا کی آواز ہا کے ساتھ نہ ملنے پائے۔ اور اس کے بعد یا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس لیے اس یا کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ یا ہا پیش یوح، یا ہا پیش یو، یا کھڑی زیر یی، یا کھڑی زیر ی، یوح یی، یو ی، یوح یی۔ یو ی۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ مل کر آج کے سبق کی مشق کی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوگا کہ جس حرف کے اوپر کھڑا زبر یا جس حرف کے نیچے کھڑی زیر ہو، اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے یعنی کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام قاف سے قاعدہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے یعنی اپنے میزبان محمد حسین آرائی اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔